تو آئیے ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر تھی۔ موسمیاتی تبدیلی، غربت، جنگیں۔ لیکن اصل قیامت ایک پراسرار حملے سے آئی۔ ایک ایسا حملہ جس نے دنیا بھر کے پاور گریڈز کو مفلوج کر دیا۔ اسے دی بریک کہا گیا۔ اور اس اندھیرے کے ساتھ ہی زمین میں ایک دراڑ کھلی، دی سپلٹ۔ اور اس دراڑ سے نکلے وہ خوفناک مخلوقات، بریکرز۔ جی، تو آج ہم جس کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ اسی تباہ حال دنیا میں پیدا ہونے والی ایک نوجوان لڑکی ولا کی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک بقا کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ جب تہذیب کی عمارت گر جاتی ہے تو انسان زندہ رہنے اور لڑنے کی طاقت کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیں جب حکومتیں اور معاشرے جیسے بیرونی ڈھانچے ختم ہو جاتے ہیں تو انسان اندرونی ڈھانچے بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خاندان کا مطلب بدل جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم، کہانیوں کا، اساطیر کا کردار بدل جاتا ہے۔ یعنی وہ صرف قصے نہیں رہتے۔ نقطے سے ولا کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس کی ماں میری ایک فوجی ہے جو محاذ پر لڑ رہی ہے۔ وہ بقا کے عملی ماڈل کی نمائندگی کرتی ہے۔ جبکہ اس کا باپ جان جو جنگ میں زخمی ہو چکا ہے وہ گھر پر ولا کو پڑھاتا ہے، لیکن اس کی تعلیم روایتی نہیں ہے۔ نہیں، وہ اسے تاریخ کی خشک تفصیلات نہیں پڑھاتا۔ وہ اسے کوڈیاک نامی ایک عظیم جنگجو کی کہانی سناتا ہے۔ اور یہ کوڈیاک کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسا جنگجو جس نے اپنی کلہاڑی کے ایک ہی وار سے 100 بریکرز کو مار گرایا۔ ظاہر ہے یہ ایک مبالغہ ہے۔ بالکل، لیکن اس کا مقصد حقیقت بیان کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے ولا کے ذہن میں ایک آئیڈیل قائم کرنا، ایک ہیرو کی تصویر بنانا۔ جان ولا کو صرف ایک کہانی نہیں سنا رہا، وہ اس کے ذہن میں ایک نفسیاتی ڈھال تیار کر رہا ہے۔ اور اس ڈھال کی ضرورت بہت جلد پڑنے والی تھی۔ ولا کی سالگرہ کا دن ہے، اسے اپنی ماں کا بنا ہوا ایک ہیٹ اور ایک کھلونا ملتا ہے۔ ایک بہت ہی عام خوشگوار لمحہ لگتا ہے۔ لیکن پھر فوجی آتے ہیں۔ جی، اور فوری انخلا کا حکم دیتے ہیں۔ سٹچ دوبارہ کھل رہا ہے۔ اس افراتفری میں میری اور جون کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا منظر ہے۔ وہ ایک دوسرے کے پرانے زخموں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے زخموں کا ذکر کیا، یہ بہت علامتی ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص جسمانی اور ذہنی طور پر زخمی ہے۔ ان کا رشتہ ان مشترکہ زخموں پر قائم ہے۔ جی، اور کوڈیاک کی کہانی کے جو مختلف ورژن ہیں وہ بھی اسی نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، کچھ کہتے ہیں اس نے 300 بریکرز مارے، کچھ کہتے ہیں اس کے پاس ایک پالتو ریچھ تھا۔ تو حقیقت اہم نہیں ہے۔ حقیقت اہم نہیں ہے، اہم وہ امید ہے جو کہانی دیتی ہے، اور ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق اس امید کو ڈھال لیتا ہے۔ انخلا کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں۔ ولا اور جون کو عام شہریوں سے بھرے ایک ٹرک میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ یہاں پہلی بار ہمیں ہائیبرڈز کا ذکر سننے کو ملتا ہے۔ انسان جو بریکر کے انفیکشن سے بدل جاتے ہیں۔ اور پھر اچانک حملہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا پنجہ ٹرک کی چھت کو چیرتا ہے اور ایک عورت کو باہر کھینچ لیتا ہے۔ یہ لمحہ کہانی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ خطرے کو غیر ذاتی سے ذاتی بنا دیتا ہے۔ مطلب اب تک بریکرز ایک دور کی جنگ کا نام تھے۔ جی، ایک ایسی چیز جس سے میری جیسی فوجی لڑتی ہیں، لیکن اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کو بھی کسی بھی وقت آپ کے سامنے چھین سکتی ہے۔ ولا کے لیے یہ معصومیت کے خاتمے کا لمحہ ہے۔ ہر طرف چیخو پکار ہے۔ جان اور ولا کسی طرح ٹرکوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، اور جب لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میری ایک ہیرو کی طرح وہاں پہنچتی ہے۔ وہ ایک بریکر کا سر قلم کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ سب جنگل کی طرف بھاگیں۔ لیکن اسے خود وہیں رک کر لڑنا پڑتا ہے۔ اور جون کو چیختی چلاتی ولا کو زبردستی وہاں سے گھسیٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا ہے۔ ایک بچی اپنی ماں کو ممکنہ موت کے منہ میں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اور یہاں سے جون کا کردار ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ اب صرف ایک استاد نہیں رہا، وہ ایک محافظ بن گیا ہے۔ جی، ایک محافظ جو مشکل فیصلے کرنے پر مجبور ہے۔ ساحل پر انہیں ایک کشتی ملتی ہے، وہ دوسرے شہریوں کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتا ہے۔
اور پھر کیون نامی ایک شخص بندوق کے زور پر مدد مانگتا ہے۔ لیکن جان چالاکی سے اسے بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی متنازع لمحہ ہے۔ کیا جان کا فیصلہ خود غرضی تھی؟ دیکھیں، یہ روایتی اخلاقیات کا سوال نہیں ہے، یہ بقا کی اخلاقیات کا سوال ہے۔ جب آپ کے انتخاب کا مطلب آپ کی بیٹی کی زندگی یا موت ہو تو اچھے اور برے کی لکیریں دھندلا جاتی ہیں۔ جان کا ہر فیصلہ صرف ایک مقصد کے تحت ہے، ولا کو زندہ رکھنا۔ اور یہی ذہنیت ہے جو وہ جزیرے پر اپنی نئی زندگی میں ولا کو منتقل کرتا ہے۔ 1 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے۔ 1 سال بعد جزیرے پر زندگی ایک روٹین بن چکی ہے۔ ولا اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی وہ جال لگاتی ہے، چٹانوں سے انڈے اکٹھے کرتی ہے، اور اپنے والد کے ساتھ لکڑی کی تلوار سے ٹریننگ کرتی ہے۔ اور اسی سخت روٹین کے بیچ ماضی کی چھوٹی چھوٹی یادیں امید کی کرن بن کر آتی ہیں۔ ایک دن جان کو جنگلی سٹرابری ملتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن یہ انہیں اس دنیا کی خوبصورتی کی یاد دلاتا ہے جو جنگ سے پہلے موجود تھی۔ جان ولا کو بتاتا ہے کہ اس کی اور میری کی شادی کے کیک پر بھی سٹرابری تھی۔ یہ صرف پھل نہیں ہے، یہ اس انسانیت کی علامت ہے جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس جزیرے کے تنہائی میں ایک نیا کردار داخل ہوتا ہے، ولا کو ساحل پر روزی نامی ایک چھوٹی لڑکی ملتی ہے۔ جو کہتی ہے کہ وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ ولا اسے اپنے والد کی لگائی ہوئی بارودی سرنگ سے بچاتی ہے اور سب سے اہم بات، اسے اپنی خفیہ غار میں چھپا لیتی ہے۔ وہ جان کو اس کے بارے میں نہیں بتاتی۔ ولا کا یہ فیصلہ اس کی نفسیاتی نشوونما میں ایک اہم قدم ہے۔ ایک طرف یہ ہمدردی کا عمل ہے، وہ ایک اور بچی کو بچانا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف جان کو نہ بتانا یہ اس کے بڑھتے ہوئے شک اور آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں بڑی ہو رہی ہے جہاں بھروسہ ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ اور اسی اندرونی کشمکش کا نتیجہ شاید وہ خوفناک خواب ہے جو وہ اسی رات دیکھتی ہے۔ خواب میں اس کی ماں میری اس سے ملنے آتی ہے۔ لیکن اچانک میری کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ ہائیبرڈ بننے کی واضح علامت یہ خواب اس کے سب سے بڑے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ جس عورت کو وہ کوڈیاک کی طرح ایک ہیرو سمجھتی ہے وہ بھی ایک عفریت میں بدل سکتی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ خواب اس کی معصومیت اور آنے والے خطرے کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ زوزی اس کی ہمدردی اور امید کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ خواب میں میری کا چہرہ اس دنیا کی بھیانک حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ولا ان دو انتہاؤں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگلے دن جب ولا روزی کے لیے کھانا لے کر غار میں جاتی ہے تو کہانی کا سب سے ظالمانہ موڑ آتا ہے۔ روزی وہ روزی نہیں رہی، وہ ایک خوفناک ہائیبرڈ میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ ولا پر حملہ کرتی ہے۔ یہ لمحہ ولا کو سکھاتا ہے کہ خطرہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی بچی کی شکل میں بھی۔ یہ معصومیت کے خاتمے کی حتمی علامت ہے۔ جان عین وقت پر پہنچ کر اسے بچاتا ہے، وہ گولیوں سے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہائیبرڈ بہت مضبوط ہے۔ آخرکار جان اپنی تلوار اس کے سر میں گھونپ کر اسے ختم کرتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جان سمجھ جاتا ہے کہ ہائیبرڈ نے دوسرے بریکرز کو سگنل بھیج دیا ہوگا اور انہیں فوراً جزیرہ چھوڑنا ہوگا۔ یہاں سے کہانی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ فرار کے دوران روزی کے خاندان کے دوسرے ہائیبرڈز جو اب سب بدل چکے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں۔ جب روزی کا ہائیبرڈ بھائی جان پر حملہ ہوتا ہے تو ولا وہ کرتی ہے جس کی وہ 1 سال سے ٹریننگ کر رہی تھی۔ وہ اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتی ہے۔ یہ اس کا پہلا قتل ہے۔ تو کیا جون کی تربیت نے ولا کو ایک جنگجو بنایا یا اس سے اس کا بچپن چھین لیا؟ میرے خیال میں دونوں باتیں سچ ہیں۔ جون کی تربیت نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا، لیکن ساتھ ہی اسے زندہ رہنے کا موقع بھی دیا۔ یہ اس دنیا کا المیہ ہے۔ اور اس لمحے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون کی تربیت صرف جسمانی نہیں تھی۔ ولا جانتی ہے کہ سر قلم کرنا کافی نہیں۔ جی، ہائیبرڈ کو مارنے کے لیے اس کے دماغ کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ جب جون اس کے سر کو کچل کر اس کام کو مکمل کرتا ہے تو یہ صرف ایک ہولناک منظر نہیں بلکہ علم کی منتقلی کا ایک کامیاب لمحہ ہے۔ وہ کسی طرح ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں جون ایک دل دہلا دینے والا انکشاف کرتا ہے۔ لڑائی کے دوران اسے بھی ہائیبرڈ نے متاثر کر دیا ہے، اور وہ جلد ہی بدل جائے گا۔ وہ ولا کو حکم دیتا ہے کہ وہ اکیلے کشتی پر چلی جائے۔ وہ روتی ہے، کشتی کو پانی میں دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اتنی بھاری ہے کہ وہ اسے ہلا بھی نہیں پاتی۔ یہ جون کی حتمی قربانی ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی بیٹی کو لڑنے کے قابل بنانے میں صرف کر دی،
اور اب وہ اپنی جان دے رہا ہے تاکہ ولا بچ سکے۔ اس کا انفیکشن اس کی ناکامی نہیں بلکہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ اپنے باپ کی آنکھوں سے خون بہتا دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ وہ کشتی نہیں لے جا سکتی، ولا ایک فیصلہ کرتی ہے۔ وہ بھاگنے کے بجائے لڑنے کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ اپنی تلوار نکال لیتی ہے اور اپنے مرتے ہوئے باپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کوڈیاک کی کہانی کا لمحہ نہیں ہے، یہ ولا کی اپنی کہانی کا آغاز ہے۔ بالکل، اور عین اسی لمحے جب لگتا ہے کہ ہر امید ختم ہو گئی ہے، سمندر سے کشتیاں آتی ہیں۔ یہ میری اور اس کے فوجی ہیں۔ لیکن یہ کوئی آسان بچاؤ نہیں ہے، پہاڑیوں سے بریکرز کا ایک پورا لشکر نیچے آ رہا ہے۔ کہانی کا اختتام فتح پر نہیں بلکہ جنگ کے آغاز پر ہوتا ہے۔ پورا خاندان، زخمی جون، جنگجو میری اور نئی جنگجو ولا ایک ساتھ کھڑے ہیں، ہتھیار اٹھائے ہوئے، آخری جنگ کے لیے تیار۔ اور یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ امید کا مطلب ہمیشہ جیتنا نہیں ہوتا۔ امید کا مطلب مشکل ترین حالات میں بھی جب شکست یقینی نظر آ رہی ہو، لڑنے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ خاندان اب صرف ایک سماجی اکائی نہیں رہا، یہ ایک جنگی یونٹ بن گیا ہے۔ تو آخر میں یہ ولا کی کہانی ہے، ایک ایسی لڑکی کی جو تباہی کے بعد پیدا ہوئی، لیکن اپنے والدین کی محبت، قربانی اور کہانیوں کی طاقت سے ایک جنگجو بنی۔ اس نے سیکھا کہ بقا صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں بلکہ اس امید کو زندہ رکھنے کا نام ہے، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہمیں اس حتمی سوچ پر چھوڑ جاتی ہے کہ ہیرو کون بناتا ہے۔ کیا ہیرو غیر معمولی طاقت سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کوڈیاک کی افسانوی کہانیوں میں؟ یا وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو ناممکن حالات میں اپنے پیاروں کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے جان، میری اور ولا؟ اور شاید سب سے بڑی میراث جو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں وہ ہماری فتوحات نہیں بلکہ وہ کہانیاں اور وہ حوصلہ ہے جو ہم اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں، تاکہ جب ان کا سامنا اپنے بریکرز سے ہو تو وہ لڑنے کا طریقہ جانتے ہوں۔